السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کھڑی حرکات، ٹھیک ہے، کہ کھڑی حرکات کس کو کہتے ہیں، آپ نے کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ سیکھیں گے وہ ہے مد و لین، اس کو مد و لین بھی کہتے ہیں، اس کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو لین کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ اس کے بعد ہماری جو تقریباً تجوید کے سبق ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، وہ پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں آپ کو مین چیزیں سکھاؤں گی جو تجوید کے لیے بہت اہم ہے، صرف وہ آپ کو میں بتاؤں گی، باقی زیادہ آپ کو وہ اس میں نہیں ڈالوں گی کہ ہاں آپ کو زیادہ ٹینشن ہو، پتہ نہیں کس طریقے سے ہم نے سیکھنی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو سکھا دیا ہے اپنے حروف مفردات کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، مطلب یہ کہ آپ نے کس حرف کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور حرفوں میں کس طریقے سے آپ نے فرق کرنا ہے، مطلب حروفوں کے جو آوازیں ہوتی ہیں ان میں آپ نے کس طریقے سے فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو سکھایا تھا مد کے بارے میں کہ مد کس کو کہتے ہیں، اس کو آپ نے کتنا لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جب آپ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہی چیزیں آتی ہیں نا، کھڑی حرکات آتی ہے، کھڑی زبر آتی ہے، مطلب کھڑی زیر الٹا پیشی ہوگی، کھڑی حرکات، اس کے بعد مد و لین آ جاتی ہے، اس کے بعد لین آتی ہے، مد آتی ہے، ٹھیک ہے، اور تنوین آ جاتی ہے، مطلب اس طرح کے جو مین چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو سکھائی ہیں۔ آج کے سبق میں جو یہ آپ سیکھ لیں گے اس کے بعد یہ جو تجوید کے ہیں نا جو اہم قاعدے ہیں وہ میں نے آپ کو سکھا دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے جب قرآن پاک کو پڑھنا ہے اس کا سبق آپ ساتھ ساتھ لیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے تاکہ آپ کا قرآن پاک بالکل صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کی غلطیاں درست ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب جو آج میں آپ کو سکھاؤں گی وہ ہے مد و لین، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب جیسا کہ حرکات میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش کہیں بھی آئے گی، آپ نے اس کو نہ تو لمبا کرنا ہے نہ آپ نے اس کو جھٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سمجھایا تھا نا میں نے آپ کو۔ لیکن اب دیکھیے یہاں دیکھنے میں تو ایک زبر ہے، ٹھیک ہے، ایک پیش ہے، ایک زیر ہے، ٹھیک ہے، وہی ہے ایک زبر ایک زیر ایک پیش، لیکن اس میں فرق کیا ہے، حالانکہ اس کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ اب کیونکہ یہ ہے الف سے پہلے زبر، کیا ہے یہ آپ نے یہ والی بات دماغ میں رکھنی ہے۔ اب مزے کی بات یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے نا جو ہم نے حرکات میں آوازیں نکالی تھی سیم آوازیں وہی ہیں، اس کی بالکل آوازیں ایک جیسی ہی ہیں ان دونوں کی، ٹھیک ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ صرف فرق کیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا لمبا کر لینا ہے اور حرکات کو ہم نے بالکل نہ لمبا کرنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے، باقی ساری ان کی آواز ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دونوں کی آوازوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ اب کیا آپ نے یاد رکھنا ہے، جو یاد رکھنا ہے آپ نے وہ ہے الف سے پہلے اگر زبر ہوگی، الف سے پہلے اگر زبر ہوگی، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہوگی، واو ساکن کس کو کہتے ہیں، اگر واو کے اوپر جزم آ جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جزم۔ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگی، اس کو کہتے ہیں مد و لین، اس کو آپ تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ باقی اس کے علاوہ اگر حرکات کہیں آ جائیں گے تو آپ اس کو نہ تو لمبا کریں گے نہ آپ اس کو جھٹکا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، چلیں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف کچھ آوازیں میں آپ کو اس کی نکال کے دکھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ دیکھیں اس کی آواز میں اور حرکات کی آواز میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے با، بو، بی، کتنا سا لمبا کیا، بالکل تھوڑا سا، جبکہ اس کو ہم نے کیسے پڑھا تھا، جب ہم نے مطلب ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو پڑھا تھا با بو بی، ایسے ہی تھا نا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا سا سو سی، لیکن یہاں آپ کیا پڑھیں گے، سا سو سی، ٹھیک ہے، اتنا سا آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ باقی جس طرح میں نے آپ کو کھڑی حرکات میں بتایا تھا، تنوین میں بتایا تھا، حرکات میں تقریباً ساری ہی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کن کن حرفوں کی آوازوں میں فرق کرنا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے یہاں بھی آوازوں میں فرق کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ آپ لازمی دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں لین کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ ہے مد و لین،
حروف مدہ۔ اب آپ نے دیکھنا ہے لین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے لین، ٹھیک ہے۔ اب لین کس کو کہتے ہیں؟ اب جیسے وہاں پہ تھا واو ساکن سے پہلے پیش تھی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کرنا تھا۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر واو ساکن ہو، واو ساکن سے پہلے زبر ہو کسی بھی حرف کے اوپر، ٹھیک ہے، کسی بھی حرف کے اوپر، جتنے بھی حروف مفردات کے حرف ہوتے ہیں نا، کسی بھی حرف کے اوپر اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو آپ اس کو نہ تو لمبا کریں گے نہ جھٹکا دیں گے، اس کو آپ آرام سے پڑھیں گے، تو تئی، ثو ثئی، ذو ذئی، رو روئی۔ اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں گے، جبکہ آپ نے پچھلی تختی میں کیا پڑھا تھا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی، آپ اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، جبکہ یہاں لین میں آپ نے کیا سیکھا کہ اگر واو ساکن ہے اس سے پہلے اگر زبر ہے، ٹھیک ہے، اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہے، آپ اس کو نہ تو لمبا کریں گے نہ جھٹکا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں کیا تھا؟ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس کو آپ لمبا کریں گے تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی تجوید کے بارے میں۔ اب دیکھیے، آپ خود بھی دیکھیں کہ تجوید کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ نے قرآن پاک کو اگر بہتر کرنا ہے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بس آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، آپ کا انشاءاللہ قرآن پاک بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ شروع سے یہ سبق کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ 5-6 جو سبق ہیں آپ نے پہلے سبق سے دیکھنا سٹارٹ کرنا ہے، آپ کو سارے سبق کی سمجھ آ جائے گی۔ اب انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہمارا سبق چلے گا وہ ہوگا سورہ بقرہ کا، وہ ہم ساتھ ساتھ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔